نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شان صدیق اکبر کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جب کہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نہیں دیکھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ اور مرکز و محبت کے ساتھ ساتھ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت بھی نمایاں فرماتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے متعلق اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو راہ خدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو یہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی خاص مدد فرمائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب کفار نے انہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ صرف ایک فرد یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں آئے، اور دوسری طرف کفار ان کا تعقب کرتے غار کے دہانے پر آ پہنچے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر واضح طور پر اعانت الہی کا ظہور اور بارگاہ خداوندی سے سکون اور اطمینان کا نزول ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے غیبی لشکروں نے مدد فرمائی اور غار کے منہ پر موجود کفار غار کے اندر جھانکے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اصل الاصول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے شامل حال ہونے کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا بھی بیان موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف سے قتل کے اندیشے کے پیش نظر ہجرت فرمائی تھی، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے انتہائی قابل اعتماد ساتھی و غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص، باوفا، خیر خواہ، کامل الایمان، قابل اعتماد اور سچے محب و مددگار ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ خطرناک حالات میں بھی آدمی اسی کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے جس کے اخلاص، وفا، ہمت و حوصلے اور جانثاری پر پورا بھروسہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرتیں خاص حکم الہی سے ہوتی ہیں، اور یہ ہجرت بھی اللہ کی خاص اجازت سے تھی۔ اس اجازت کے وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت موجود تھی، بلکہ ان کے کئی حضرات سیدنا ابو بکر صدیق کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و صحبت میں رہنے کا شرف عظیم یعنی شرف عظیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ تخصیص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ کرام پر آپ کی فضیلت کی دلیل ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام حالات کے ناسازی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر گئے، لیکن یار غار صدیق اکبر نے
ان نامساعد حالات کے باوجود بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ آپ کی خدمت میں حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا وہ کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر میں اور دیگر تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارا، اور خصوصاً سفر ہجرت کے قرب و صحبت کی تو کوئی اور برابری ہی نہیں کر سکتا کہ ایام ہجرت میں بلا شرکت غیر قرب و فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تن طرح فیضیاب ہوتے رہے۔ اس لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے تمنا کی تھی کہ کاش میرے سارے اعمال ابوبکر صدیق کے ایک دن ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے، تو وہ رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور تک پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے غار میں جا کر سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہ وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے، وہاں سے سانپ نے ڈس لیا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر پاؤں نہیں ہٹایا، اور کاش کہ میرے اعمال کے مقابلے میں بھی مجھے صدیق اکبر کا ایک دن مل جائے۔ تو ان کا وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ان نازک اور کمزور حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو غالب کر کے دکھایا۔ یہ فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی خیز کلام ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آرام پر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبہ ہے، جس کو شان اور مرتبے اور مقام پر کوئی دوسرا صحابی نہیں فائز ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ سیرت صحابہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔